اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا آپ کو سوچنا پڑتا ہے، آپ کا کوئی بھی ایسا کام ہے جو ابھی تک رکا ہوا ہے، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی کام ہوتا رہ جاتا ہے، آپ صبح اور شام دن رات محنت مشقت کر کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی کامیابی آپ کا مقدر نہیں ہوتی، آپ کا کاروبار پہلے بہت بہترین چل رہا تھا لیکن اب ویسا نہیں چل رہا، اب آپ کاروباری حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس کا معاملہ ہے، رزق کی تنگی ہے، نوکری کی تلاش میں ہے، بیرون ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی جائز مسئلہ ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک سارے رشتے عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو لازمی کریے گا، اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے، بہت ہی بہترین اور لاجواب وظیفہ ہے۔ اگر کوئی من پسند نوکری کرنا چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آج آپ سوچتے ہیں کہ کاش میرے پاس بڑی گاڑی ہو، میرے پاس اپنا گھر ہو، میرے پاس ہر چیز ہو، میرے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہو، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ گاڑی، بنگلہ، مکان، نوکری، شادی، کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ جو بھی مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اس وظیفے کو کرنے کا بڑا فائدہ ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ جمادی الاول کی 5 تاریخ اور منگل کا دن ہے۔ آج کے دن کا دولت کا ایک ایسا وظیفہ، ایسا بہترین وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے ساری زندگی کا نصیب بدل جائے گا، اس کی تمام حاجتیں 100% گارنٹی کے ساتھ اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ صرف 5 جمادی الاول منگل کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا رزاقو کا یہ خاص عمل، اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک تسبیح اور بتاؤں گا، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفے بڑے خاص ہیں، بڑے انمول ہیں، بڑے طاقت والے ہیں۔ جب یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتیں پوری فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ بس آپ نے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا، میرا رب اسے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جمادی الاول کے بابرکت مہینے میں رب کی ذات رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتی ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ رب کریم سے اپنے کوئی بھی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسائل ہے، آپ کی کوئی بھی حاجات ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مالی مشکلات ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والو، اس وظیفے کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ چاہے نماز فجر کے بعد کر لیں، نماز ظہر کے بعد کر لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی وقت بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن کرنا آپ نے اسلامک تاریخ تبدیل ہونے سے پہلے ہے۔ آپ دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ رات میں کسی وقت پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات کے 10 سے 12 بھی بج جائیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس کی مکمل اجازت ہے۔ آپ دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، صرف چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اب اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے آج خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، ان سب کے لیے اس وظیفے کو بتانے سے پہلے خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، آپ سب نے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولنا ہے۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔
اے اللہ یا رحمان و یا رحیم، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے محبوب عرش الہی عظیم کے مالک، اے فرشتوں اور محبوب کے عرش عظیم، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں سب کی ہم معافی مانگتے ہیں، اور نافرمانیاں جتنی بھی تیری کی ہیں سب کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، ناشکرے بندوں کو معاف فرما، لیکن تو ہمارا مولا ہے یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں ہم، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا، اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے جلد سے جلد نجات دلا دے۔ اے رب عرش عظیم ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن ہم پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول اور منظور فرما۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں عذاب قبر سے ان کو بچا، جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، انہیں لا علاج مرض میں جس بھی حاجات میں جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے انہیں شفائے کلی نصیب فرما، ان کو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ان کی بیماریوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قدم پر کامیابی عطا کر۔ اے اللہ ہمارے نصیبوں کو کھول دے۔ اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ میرے سب گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں ان کو امتحانات میں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی لمبی عمر عطا کر۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل کر جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے سب گھر کے افراد کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔
یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم کر۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو عذاب نہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا۔ یا اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنانا۔ یا اللہ پاک جب ہماری موت کا وقت ہو، سر سجدے میں ہو، جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب ہم دفنائے جا رہے ہوں تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہو، قبر بند ہو اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور جنت جیسی روشنی اس قبر میں موجود ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ دعا، یہ پوری دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ میرا شمار ان 70,000 بندوں میں ہو جائے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ہر عمل کو، ہر نیکی کو قبول فرما، ہر وقت مطلوب، ہر پریشانی، ہر حاجت سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، ہماری ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، جو تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو۔ یا اللہ تیرے کرم سے، تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کا واسطہ، اے رب ذوالجلال، اے ہر چیز پر قادر رب، اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ رزق حلال ہمیں عطا کر۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ پاک جن کو تو نے اولاد نصیب فرمائی ہے ان کو ان کا فرما بردار بنا، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ دکھاوے اور بناوٹ سے بچا لے۔ اے اللہ مخلص بندوں میں شامل فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ پاک تیری یاد میں ہر ٹائم مشغول رہنے والا بنا۔ اے پاک پروردگار ہر وقت نیکی کرنے والا بنا۔ اے اللہ پاک بڑے سے بڑے نکارہ لوگ ہیں، اے اللہ پاک ہمارے دل اور دماغ کو پکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جب ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا کیسے حل ہوگا، اے اللہ تو قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک بٹکے ہوئوں کو راہ راست پر چلا دے، آسان کو مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام نیک جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک جو تو نے ہمیں دیا ہم اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر دے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے اور باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ گھر میں موجود نہیں ہیں تو باہر کسی بھی جگہ پر بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کاروبار میں ہیں، آپ نوکری میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کسی جگہ پر اس وظیفے کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، اس کی مکمل اجازت ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر بس جس جگہ کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ وہاں پر بیٹھ کر اس وظیفے کو شروع کریں۔ اپنے مقصد، اپنی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے
آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کا یہ 111 بار مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس وظیفے کو آپ نے 111 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا رزاقو کو الگ الگ آپ نے 111 بار پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے یا غنیو یا ربنا، یا غنیو یا ربنا، یا غنیو یا ربنا۔ اس کو بھی آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جب یہ وظیفہ بھی مکمل ہو جائے، پھر آخر میں آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ 333 بار پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کو 333 بار پڑھ لیں۔ جب آپ کے یہ تینوں وظائف مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور جب آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کریم سے سچے دل سے معافی مانگنی ہے، اور سچے دل سے اللہ کریم سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا تھا، اس وظیفے کی برکت سے آپ نے اللہ کریم سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی دعا اللہ کریم ضرور پوری کریں گے۔ اس وظیفے کے صدقے آپ کو وہ تمام نعمتیں، وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کا آپ کو ابھی تک انتظار تھا۔ انشاءاللہ آپ کو وہ سب ملے گا، بس آپ کا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ سچے یقین کے ساتھ اللہ کریم سے مانگیں، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ وہ جو آپ کو ابھی تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ضرور ملے گا۔ آمین یا رب العالمین۔